الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ محفل دی قبولیت اور اہل ایمان مرحومین دی بخشش اور بیماروں کی شفا یابی کے لیے مل کے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک۔ ذوق اور محبت سے بیک زباں کہیے الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام الصلاة والسلام عليك سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين۔ صدر محترم استاذ العلماء والفضلاء، جامع المعقول والمنقول، پیکر خلوص و محبت حضرت علامہ مولانا عطا محمد متین صاحب دام ظلہ، لائق ست تعظیم و اکرام، مجاہد اہل سنت، اسیر تحریک ختم نبوت و ناموس رسالت، جناب ملک شیر محمد سیالوی صاحب سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک سرگودہ ڈویژن، میرے دائیں میرے بائیں تشریف فرما مقتدر مہمانان گرامی حضرات علماء کرام، میزبان محترم جناب حاجی عباس صاحب، حاجی رانجہ صاحب، حاجی چراغ، مرحوم صاحب محمد خلاص صاحب، انتظامیہ کمیٹی، محفل حاضر ہیں جملہ ممبران و راکین، دوستو، بھائیو، بچیوں اور بزرگوں، آج مرخہ 23 نومبر 2022 پکا کنجیرہ واں بچرانی ترتی تے بندہ ناچیز و خاکسار میزبانانی پیار پری دعوت تے راول پنڈی تو آکے اپنی خدمت عالیہ وچ حاضر اور موجود ہے۔ سارے پرا بچے بزرگ دعا کرو اللہ سارے آنا قبول کرے۔ قرآن مجید نے ایک آیت مبارکہ خطبے نے اندر پڑھیے، ترجمہ میں ضروری سمجھنا تاکہ تساں پراما کی پتہ لگائے میں تقریر کیڑی کرنی ہے۔ قل اے محبوب فرما دیجئے، اللہم اے اللہ مالک الملک، تو ملک نہ مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس نو چاویں ملک دے دیں ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاویں ملک واپس لے لویں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاء، جس کی چاہیں عزت دیں ہیں، وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، جس کی چاہیں ذلت دیں ہیں، بِيَدِكَ الْخَيْرِ، ساری خیرنیاں کنجیاں سونیاں تیرے ہتھے وچن۔
انکا علا کل شیء قدیر، پکی گل ہے تو ہر چیز تے قادر ہے۔ ایتھو ہی تقریر شروع کرنی ہے، ایتھو ہی آ کے مکانی ہے، جاگ کے ببو گے تے جاگ کے تقریر کرانگا، بیدار ہو کے بیٹھو گے تے بیدار ہو کے خطاب کرانگا۔ میں کانتے ہاتھ رکھ کے تے تقریر پڑھنی نہیں، تقریر کرنی ہے۔ بیٹھے ہومن ابو بکر کے چاہنے والے، بیٹھے ہوں عمر کے ماننے والے، بیٹھے ہوں عثمان و علی کے نام کے نعرے لگانے والے، بیٹھے ہوں غوث جلی کی 11ویں کھانے والے، بیٹھے ہوں پیر مہر علی کا نام لینے والے، بیٹھے ہوں داتا علی حجویری کا لنگر کھانے والے، بیٹھے ہوں مولانا عبدالستار خان نیازی اور مولانا نورانی کی وارث، بیٹھے ہوں ممتاز قادری کے نام کے نعرے لگانے والے، بیٹھے ہوں باب خادم کے چاہنے والے، تے چپ کر کے بیرون اے نہیں ہو سکنا۔ ہیر نہ ذکر آوے رانجا چپ کر جائے، لیلا نہ ذکر آوے مجنو چپ کر جائے، سسی نہ ذکر آوے پنو چپ کر جائے، شمع نہ ذکر آوے پروانہ چپ کر جائے، پھول نہ ذکر آوے بلبل چپ کر جائے۔ پتہ نہیں بولو گے وہاں بھچرا والے ہو یا نہیں بولو گے۔ شمع کے ذکر پہ اگر پروانہ چپ نہیں رہ سکتا تو مصطفیٰ کے ذکر پہ دیوانہ بھی چپ نہیں رہ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ من سب نبیجن، من سب نبیجن، من سب نبیجن۔ سلامتی آمن اللہ کریم تو اڑے اٹھے ہتھانوں کسے کمینے دنیا دار دا سوالی نہ فرمائے۔ یہ ہاتھ جب بھی اٹھیں خدا کی بارگاہ میں اٹھیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں اٹھیں۔ میرا کوئی دوست ہوئے، میں اللہ دے قرآن میں چوں ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ اس آیت پاک نے اندر میرے رب سونے نے 3 باری لفظ ملک بولے ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک تنزع الملک۔ اللہ کریم نے قرآن پاک نے اس آیت نے اندر 3 باری ملک بولے ہے۔ ملک نہ مانا بچیاں نو بھی آندا ہے، بڑیاں نو بھی آندا ہے، بزرگاں نو بھی آندا ہے، جواناں نو بھی آندا ہے، میزباناں نو بھی آندا ہے، مہماناں نو بھی آندا ہے۔ ملک کس کو کہتے ہیں؟ ملک عربی زبان کا لفظ ہے۔ میں قرآن پاک میں سے آج 4 ملک آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ سب تو پہلے کچھ ملک، نمبر 2 ملک کبیر، نمبر 3 ملک عظیم، نمبر 4 اس دا اپنا ملک۔ ایک باری پھر سنو، جنہاں نو سمجھ نہیں آئی تا نہیں بولے ہو۔ سب سے پہلے کچھ ملک، نمبر 2 ملک کبیر، نمبر 3 ملک عظیم، نمبر 4 اس دا اپنا ملک۔ کچھ ملک اللہ نے حضرت یوسف نو عطا فرمایا، اور ملک کبیر اللہ نے جنتیاں نو عطا فرمایا، اور ملک عظیم اللہ نے ابراہیم اور آل ابراہیم نو عطا فرمایا۔ ہون میں نو شیر سیالوی صاحب کوئی نہیں جے پتا کیڑا بولے گا کیڑا نہیں بولے گا۔ اللہ نے اپنا ملک مدینے کے تاجدار کو عطا فرمایا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ایک فکرہ کہوں گا، اور حاجی عباس صاحب کے مجمع کو آج میں ایک فکرے سے جگ کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے فکرہ دس دے گا، 15 منٹ تقریر کرنی ہے یا 1.5 گھنٹہ خطاب کرنا ہے یا گھنٹہ توڑا مہمان رہنا ہے۔ اس فکرے نال میں نے مجمع دا پتہ چل جائے گا۔ میرا کوئی دوست ہوئے رہنا ہوئے سرگودے، میں نے آکے مولوی صاحب تسا نال بڑا پیار کرنا وا، اے توانو میں نواں موبائل پہ بھیجنا، سامسنگ نا نواں ماڈل، ایک تحفہ میرا قبول کرو۔ میں تسا نا دوستاں رہنا میں خوشاب، اتھو میں تسا کی موٹر سائیکل پہ بھیجنا، اے تحفہ قبول کرو، لیکن موٹر سائیکل وچ پیٹرول بھی نہیں پوانا، کک بھی نہیں مارنی، ریس بھی نہیں دینی، سفر بھی نہیں کرنا۔ اے موبائل اے تحفہ قبول کرو، لیکن ادھے بھی سم نہیں پانی، بیلنس لوڈ نہیں کروانا، کال شال نہیں کرنی۔ اے تسانا دوستاں
میں رہنا خوشاب اے کڑی پیا بھیجنا اے تہاڈی تحفہ ہے قبول کرو لیکن کڑی کلائی نال نہیں بننی ٹائم بھی نہیں تکنا تسی پکا کنجیرا لے حافظ نواز صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے والے انہوں آکھو کہ عقل نے عقل نہ علاج کرا کڑی ہونی ہے ٹائم تکن بستی موبائل ہونا ہے کال سنن واسطی موٹر سائیکل ہونا ہے سفر کرن واسطی میں گل کر گیا پتہ نہیں کون بولے گا کون نہیں بولے گا اللہ نے اپنے نبی کو ملک دیا ہے اور ملک دے کے بے اختیار نہیں رکھا اللہ نے نبی کو ملک بھی دیا ہے تو اختیار بھی عطا فرمایا ہے اللہ نے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت من سب نبیاً ہر صحابی نبی ہاں میں بڑے بڑے ملکاں بڑے بڑے چودھریاں نے جنازیاں تے گیا میں راول پنڈی نے ایک علاقے کی ملک کی جاننا جس کو ارباں روپے نہیں دولت سی مریا تے اس نے سکے پتر ایتھوں ایک ٹاکی بدی تے ایک ٹاکی بن کے تھوڑی اور سر کی آپس وچ ملا چھوڑیا ایڈے ایڈے چھوٹے ٹکڑے روئی نے اس نے نکانچ پا چھوڑے میں اس ملک نے پتر نو ملیا میں کیا میرے اپراوا اے ٹاکی کیوں بنیا اے نک وچ روئی کیوں پائیا میں نے آنا مولوی صاحب اگر ٹاکی نہ بنیے تے منہ کھلا رہ جانا ہے اور منہ چو رطوبت نکلنی ہے اور نک نے سراخاں وچ اگر روئی نہ ٹھونسی جائے تے نک وچوں غلاظت نکلنی ہے بڑے بڑے چودھریوں کے میں نے منہ کو ٹاکیوں کے ساتھ باندھا ہوا دیکھا ان کے ناکوں میں نے چھوٹے چھوٹے روئی کے ٹکڑے ناکوں میں ٹھونسے ہوئے دیکھے اللہ کی عزت کی قسم باب خادم رضوی کو نہ ٹاکی کی ضرورت پڑی ہے نہ روئی کی ضرورت پڑی ہے 3 دن آپ کی میت 4 پائی پہ پڑی رہی دائیں بائیں پھولوں کی پتیاں رہی 3 دنوں کے بعد دیکھنے والوں نے مجھے بتایا کہ پھولوں کی پتیاں مرجھا گئی تھیں بابے کا چہرہ اسی طرح خوبصورت اور تابندہ تھا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک شوگر کے مریض کو چینی ہضم نہیں ہوتی بی پی کے مریض کو چاول ہضم نہیں ہوتے یورک ایسڈ کے مریض کو بڑا گوشت ہضم نہیں ہوتا دل کے مریض کو دیسی گھی ہضم نہیں ہوتا جس کی رگوں میں گندا خون ہو اسے لبیک کا نعرہ بھی ہضم نہیں ہوتا جو بندہ بد نصیب ہے وہ بندہ اپنے گلے کی توانائی ضائع نہ کرے خوش نصیب بندہ اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے سینے کا زور لگا کے اپنے ماں کے دودھ سے وفا کرتے ہوئے بولے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک آپ پکا گھنجیرا اور وہاں بچرا والوں کا اعزاز ہے کہ تواڈے کارنا بندہ پورے ڈویژن نہ سرپرست بن گیا یہ اعزاز نہیں ہے تو اور کیا ہے اللہ کریم سیالوی صاحب کو درازی عمر عطا فرمائے گرامی قدر احباب میں قرآن پاک دی آیت وچوں 3 ملک پڑھے لیکن آج توانو 3 نہیں سنانے 4 سنانے سب تو پہلے کچھ ملک نمبر 2 ملک کبیر نمبر 3 ملک عظیم نمبر 4 اس دا اپنا ملک اور یہ علاقہ یہ مٹی حافظوں کی مٹی ہے قاریوں کی مٹی ہے تابداروں کی مٹی ہے نبی کے قدردانوں کی مٹی ہے ضلع میاں والی کی سرزمین یہ وفاداروں کی سرزمین ہے اور میں حافظہ میں اور علماء اور قاریاں بہ کے آج 2-4 آیتاں قرآن پاک دیاں پڑھنیاں میں نبیوں کی صف میں جب حضرت یوسف کو دیکھتا ہوں تو میں نے حضرت یوسف کی ہر ادا بے مثال نظر آنی ہے آپ دا بھائیاں دے ہتھوں خوہ وچ گرنا بھی بے مثال ہے خوہ وچوں نکلنا بھی بے مثال ہے کھوٹیاں سکیاں نے بدلے وکڑا بھی بے مثال ہے اور بادشاہ کے گھر پہنچ جانا بھی بے مثال ہے
اور ایک جھوٹے الزام دی پاداش دے اندر جیل وچ جانا بھی بے مثال ہے تے جیل وچوں نکل کے مصر دا بادشاہ بن جانا بھی بے مثال ہے میرے پائیوں اور گرامی قدر احباب حضرت یوسف کیا بات ہے آپ ایک جھوٹے الزام دی پاداش وچ جیل دے اندر آئے تے جیل وچ رولا پہ گیا جنہیں خواب دی تعبیر پوچھنی ہے جنہیں خواب دی تعبیر پوچھنی ہے وہ حضرت یوسف کو جا کے پوچھے ہاں میں قرآن پاک دی پہلی آیت پڑھن لگا ایک باری ذرا پیار نال سبحان اللہ بول دو گورے گورے ہاتھ اٹھا کے کہنے ہیں رب قد آتیتنی من الملکی اے میرے اللہ تو منو کچھ ملک عطا فرمایا ہے وعلمتنی من تأویل الاحادیث اور منو خوابانیاں تعبیران دا بھی علم عطا فرمایا ہے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اے مولا تو میں نے خوابہ دیاں تعبیران دا علم عطا فرمایا ہے آپ ایک جھوٹے الزام دی پاداش دے اندر جیل دے اندر آئے میں تینوں کچھ ملک والے دی شان سنان جا رہے ہیں وہاں تے جیل دے اندر رولا پہ گیا کہ بڑا سونا جیا جنا آیا ہے جنہیں خواب دی تعبیر پوچھنی ہے جا کے سونے کو لو پوچھ لیں 2 دن بعد 2 نوجوان جیل دے اندر آئے ایک بادشاہ نو پانی پلان والا ایک بادشاہ نو لنگر کھلان والا ایک بادشاہ دا نان بھائیے ایک بادشاہ دا ساتھی ہے اور دوہاں تے الزام کہ انہاں نے بادشاہ نو کھانے دے اندر زہر پا کے دیکھ کے مارن دی کوشش کی تھی تے جج نے دوانوں سزائے موت سنائی جیل دے اندر بھیجے آؤ تے راتی دوئے ستے پہنے جڑا پانی پلان والا ہے انہوں خواب آیا میں انگوراں دا رس نہ چھوڑ کے بادشاہ نو پیا پلانا تے ڈر کے اٹھ کے بہ گیا نال والے نو جگہ کے کہندا ہے اوے جنیاں بڑا ڈراؤنا خواب آیا ہی آ میرے نال چل ایک جنا سونا جے آیا ہے اودے کولو خواب دی تعبیر پوچھ کے آئیے او کہندا کوئی نہیں خواباں دیاں تعبیراں بیان کرن والا او کہندا نہیں میں ادا چہرہ ویکھے آئے جھوٹیاں والا چہرہ نظر نہیں آیا سچیاں والا چہرہ نظر آیا او کہندا میرے نال چل او کہندا میں کوئی نہیں جانا تو کلیاں جا میں کوئی نہیں جانا تو کلیاں جا او کہندا ایک ہوندا ہے 2 یار ہوندے آ میرے نال چل او کہندا پھر ایک شرط میں تیرے نال جاواں گا کہ تینوں تے خواب آیا تو او بیان کری تے مینوں کوئی نہیں آیا میں اپنے کولوں گھڑ کے تے خواب بیان کراں گا انہیں آکھیا چل ایویں کر لویں 2 آئے اللہ دے نبی بیرک دے اندر نے تے اے جڑا پانی پلان والا ہے اے ہاتھ بن کے کہندا سونیا مینوں خواب آیا ہی کہ میں انگوراں دا رس نہ چھوڑ کے بادشاہ نو پیا پلانا مینوں میرے خواب دی تعبیر دس حضرت یوسف نے مسکرا کے انہوں ویکھے آؤ تے ویکھ کے فرمایا ٹھہر میں تینوں تیرے خواب دی تعبیر دسنا وا او میرے بھائیو وہاں بھجرا دے غیور سنی دوستو اے جو ہی چپتی تت نال والا بولیا آدھے مینوں بھی خواب آیا ہے اللہ دے نبی نے مانا خیز نظرہ نال میں کیا اور مسکرا کے فرمایا تینوں بھی آیا ہائے انہاں دیاں تے ڈاچیاں نو بھی غیب دا پتہ لگ جاندا ہے کیڑے دے بوئے اگے بہنا ہے تے کیڑے دے بوئے اگے نہیں بہنا آپ نے فرمایا تینوں بھی آیا ہے آدھا جی جناب مینوں بھی آیا ہے فرمایا تینوں کے خواب آیا ہے آدھا میں روٹیاں دا چھاپا سر تے رکھے آئے اور پرندے اٹھ کے روٹیاں دے ٹکڑے لے کے جا رہے ہیں مینوں بھی میرے خواب دی تعبیر دسو اللہ دے نبی نے مانا خیز نظرہ نال دوبارہ میں کیا اور آپ نے فرمایا ایک باری پھر سوچ لے آئے یا نہیں آیا وہ کہندا میں جے پیا کہنا مینوں آیا ہے آپ نے فرمایا ایک باری پھر سوچ لے آئے یا نہیں آیا آدھا میں جے پیا کہنا مینوں آیا ہے اللہ دے نبی نو جلال آیا زبان دے رب دا کمال آیا آپ نے فرمایا اگر آئے ہی نہ تے اے بچن لگائی نو جج بری کرن لگائی اور ادھی جگہ تے تو پھٹے چڑھن لگائیں اور تیری میت 3 دن
چوک وچ لٹکا دیتی جائے گی اور پرندے اڑ اڑ کے تے تیری میت نو نوچن گے اٹھا اٹھا کر کے اسے آدم مینوں تے آئے ہی کوئی نہیں میں تے اپنے کولوں گھڑ کے بیان کیتا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا آئے ہی یا نہیں آیا ہن اوہی ہوے گا جڑا اللہ دے نبی دے منہوں نکل گیا ہے قضی الامر الذی فیہ تستفتیان ہن اوہی ہوے گا جڑا اللہ دے نبی دے منہوں نکل گیا ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 کوئی ہوئے گا جڑا اللہ دے نبی دے منہوں نکل گیا ہے اللہ دا قرآن کہندا ہے قضی الامر الذی فیہ تستفتیان کچھ ملک والے دی شان اے وے ادھے منہ نکلیا ویا جملہ تقدیر نہیں قضا بندا ہے سورت دنا نوٹ کر دہرے سپارہ 29 اللہ فرماندا ہے یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا عینا فیہا تسمى سلسبیلا ویطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا اس آیت دے اندر میرے اللہ نے جنتیاں دا ذکر فرمایا ہے جنتی جدوں جنت دے اندر چلن گے دودھاں دیاں نہراں شراباں دیاں نہراں پانی دیاں نہراں ہائے ہائے مینوں قرآن دیاں دو چار آیتاں ہور یاد آ گئیاں اور مینوں پتہ لگ رہا ہے مجمع قرآن تے ضرور بولیں گا اللہ فرماتا ہے سلتوں من الاولین وقلیل من الاخرین على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون دودھاں دیاں نہراں شراباں دیاں نہراں پانی دیاں نہراں میرے بھائیو ایک جنتی دا دل کرے گا میں شراب دا گلاس پیواں سرکار فرماندے نے جنت دی شراب انہوں ملے گی جنہیں دنیا دے اندر شراب نہیں پیتی اللہ کرے اس مجمع دے اندر کوئی بندہ شرابی نہ ہوئے سرکار فرماندے نے جنہیں دنیا دے اندر شراب نو منہ لایا او قیامت والے دن جنت دے اندر شراب تم محروم ہو جائے گا ایک جنتی دا دل کرے گا میں شراب پیواں انہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین ایک جنتی دا دل کرے گا میں شراب دا گھٹ بھراں تے جنتیاں دے ہتھاں دے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں چھڑیاں ہونگیاں او جنتی اپنی چھڑی نال شراب دی نہر نوے اہن کر کے اشارہ کرے گا تے نہر پیران دے سامنے آ جائے گی تے آواز آئے گی سونیاں تک دا کیویں پی لینا
دودھاں دی نہر آ جائے گی، پانی دی نہر آ جائے گی۔ لہذا کچھ ملک والے دے منہ نکلیا ویا جملہ تقدیر نہیں خدائے تے جنہاں نو اللہ نے ملک کبیر عطا فرمایا ہے انہاں دیاں چھڑیاں نہراں نو تابعدار پیاں بنانیاں۔ سورت دا نام نوٹ کر نساء سپارہ 5 میں تیسرا ملک سنان جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلی فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ اللہ نے ابراہیم اور آل ابراہیم نو ملک عظیم عطا فرمایا ہے۔ میرے پکا کھنجیرہ دے بھائیو، حاجی عباس دی دعوت آن والے ویرو، کون ابراہیم جنہوں نمرود نے اگ دے اندر سٹیا، 3 دن لنگ گئے تے نمرود دی ایک کوئی بیٹی ہے جدا نام ہے راسا، را عین صاد ہا، اپنے پیو نو کہن دیئے لوگاں دا خدا بنیا پھرنا ہے، میرا تے پیو ہے نا اجازت دے میں مکان دی چھت تے اس بندے نو چڑھ کے ویکاں جنہوں اگ دے اندر سٹے آئی۔ پیو کہندہ دھیے بڑی ظالم آگے، اگر پرندہ لنگ جائے کباب بن کے گر جائے، اگر پتھر سٹ دیتا جائے پانی بن جائے، اگر لوہا سٹ دیتا جائے پگھل جائے، میں جنہوں اگ دے اندر سٹے آئی ادھی تے راک بن گئی ہوئے گی آؤ تے بیٹی کہن دیئے واہ واہ اگر نراز نہ میں نا تے میں کل کراں میں ادا چہرہ ویکھیا سی آؤ میں نو سڑن والا چہرہ نظر نہیں آیا، بچن والا چہرہ نظر آیا۔ پیو کہندہ میدان بھی حاضر، کوڑا بھی حاضر، چڑھ کے کوٹھے تھے تک لے، کڑی نے لگ نال دوپٹا بدا چڑی مکان دے چھاتے تے جوئیں انہیں جھانک کے ویکھیا۔ علامہ صاحب قبلہ ویکھنا ذرا مجمع نو کیڑا بندہ بول رہا کیڑا نہیں بول رہا، اگر تسی نہ ویکھ سکو تے حافظ صاحب نو میں آکھاں گا ہن مجمع نو میں کہو کیڑا بندہ اگلی جملے تے بول رہا کیڑا نہیں بول رہا۔ اس بچی نے جو ہی جھانک کے ویکھیا اللہ دے نبی نورانی پلنگ تے نورانی تکیے نال ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے، ایک بندہ پیرا والے پاسے پکا جھولن والا، ایک بندہ سر والے پاسے پکا جھولن والا، اور دائیں بائیں پھلا دیاں قطاراں نے اندروں خشموں ماں پیانیاں تے کڑی جھان کے کہن دیئے انت ابراہیم، تو ابراہیم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ابراہیم ہاں۔ تے کڑی کہن دیئے لما تو حرق النار، تینوں اگنے کیوں نہیں جلایا؟ تے اللہ دے نبی نے اپنا چہرہ آسمان میں اٹھایا تے بزبان حال فرمایا دھیے جڑا انہوں من لوے نا انہوں اگ نہیں جلان دی۔ تے کڑی کہن دیئے اگر میں چھال مارا، حضرت ابراہیم نے فرمایا اے میں نہ ماری، پہلے مینوں من پھر میرا کلمہ پڑھ پھر مار چھال اگ دے اندر، میں جانا تو جانے اگ جانے، یا نارو کونی بردوں وسلاما علی ابراہیم۔ کڑی نے کلمہ پڑھیا اور کڑ ماری چھال اگ دے اندر۔ اللہ نے فرمایا جبریل اگر بچی دا دوپٹہ بھی سڑ گیا تیری سرداری ختم، بچی نو جا کے نبی دیاں قدماں بٹھا دے۔ جبریل نے ہتھاں تے اٹھا کے نمرود دی بیٹی نو حضرت ابراہیم دیاں قدماں بٹھایا، آپ نے اودے ایمان دی تصدیق فرمائی، اور اللہ نے نمرود دی بیٹی نو بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں جناب خلیل دے نام دا صدقہ۔ میرے بھائیو بالغ ہون تو بعد ادھی شادی ہوئی اور اللہ نے انہوں 20 بیٹے عطا فرمائے۔ مفسرین فرماتے ہیں ہر بیٹے دے سر تے نبوت دا رب نے تاج سجایا۔ کچھ ملک والے انہاں دے منہ نکلیا ہویا جملہ تقدیر نہیں قضائے تے ملک کبیر والے دیاں لاٹھیاں تے چھڑیاں نہراں نو تابعدار پیاں بنانیاں تے ملک عظیم والے انہاں دے نام وچ اتنی برکت ہے کہ اگ بھی ٹھنڈی تے گلزار پئی ہوندی ہے۔ حضرت نوح کا نام آپ نے سنا ہوگا، آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، بڑے عظیم نبی، 950 سال
آپ نے واز فرمایا ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہو کان غفارا۔ اتنی آیتاں تے بھی تسا سبحان اللہ نہیں بولنا تے پھر کڑی شے تے بولنا ہے؟ 950 سال اپنی امت نو واز فرمایا تے جتنے بندے مسلمان ہوئے میں انہاں دی تعداد دسن لگا ٹوٹل 82 یا 85 بندے مسلمان ہوئے، باقی سارے مکر گئے۔ اللہ نو جلال آیا، غصے دی لاٹھی حرکت وچ آ گئی، آواز آئی سونیا 950 سال تو تبلیغاں پیا کرنا ہے، انہاں کوئی نہیں مننا، لہذا ہون ایک کشتی بنا لے، میں سیلاب بھیجن لگائی، وہی بچے گا جڑا تیری کشتی چ بوے گا تے تو کشتی چ انہوں بٹھانا ہے جڑا تیرے منن والا ہے، باقی سارے ڈوبن لگے نہیں۔ اللہ دے نبی نے ادھر تکو، اللہ دے نبی نے رندہ لے لیا تے لکڑی تے مارنا شروع کر دیتا، رندہ پہ مارن لکڑی تے۔ تسی جڑے نوجوان ہو تساں تے پھر خیال ہے رندے تک ہی کوئی نہیں، اے بزرگاں نو پتہ ہے رندے کیا ہونے نے، ہون نہ رہے رندے نہ رہے او بندے، آپ رندہ پہ مارنے، اپنی بیوی بھی آپ دی منکرے، آپ دا سکا پتر بھی آپ دا منکرے، ہائے رندہ پہ چلانے، بیوی اپنے پتر نو آدھی ہے جا ابے کول جا کے پوچھ ایک پیا کردہ ہے، ایک پیا کردہ ہے، پتر آگے آدھا ہے ابا بابا ایک پہ کرنے ہو، آپ نے فرمایا میں کشتی پہ بڑھانا، بیوی ٹھاٹا کر کے ہسی آنی ہے کشتی جو اتھے ہونی ہے جتھے پانی ہو ہے، پانی کوئی نہیں ہے کشتی پہ بڑھانا ہے، تکو لوگو پانی کوئی نہیں کشتی پہ بڑھانا ہے، پانی کتھوں آئے گا؟ اللہ دے نبی نو جلال آیا، آپ نے فرمایا ماؤ کی آگ جس تندور وچ روٹیاں پہ لاندی ہے اسے تندور وچوں آئے گا۔ اے منکر سی، انہیں گلے ٹول پا لیا، چوک وچ کھلو گئی، لوکاں نو آنی ہوئے لوکو اج تک تنوراں وچوں پانی نکلنے تکیا نے، انہاں آکھیا نا اساں تے کوئی نہیں تکیا، انہاں اس آکھیا میرا حامد پہ آنا ہے، کسے کچھ بکواس کیتے، کسے کچھ کیتے، کسے کچھ کیتے۔ اے منکروں کا انداز اور ہے، ماننے والوں کا انداز اور ہے۔ 82 سال دی ایک عورتی بڑی زنانی او دوے گرام وچ رہندی ہے، اے حضرت نوح کو ماننے والی ہے۔ 3 چیزاں اس دی جھولی وچن، ایک کلی ہے، ایک چلی ہے، ایک بکری ہے، چوتھی چیز مفسرین نے اس دی کوئی نہیں لکھی، 3 چیزاں لکھیاں، کلی ہے، چلی ہے اور بکری ہے۔ انہیں کلی نو تالا لایا، چلی رکھی ہے تھے، بکری دی لگام نپ کے چل پئی۔ اللہ دے نبی رندہ پہ چلانے تے نیڑے آ کے آدھی ہے سونیاں ایک پہ فرمان دے ہو؟ آپ نے فرمایا میں کشتی پہ بنانا، انہیں بھی وہی گل کیتی، آدھی ہے کشتی تے اتھے ہوندی ہے جتھے پانی ہوئے، پانی کوئی نہیں، کشتی کس وچ چلے گی، پانی کتھوں آئے گا؟ اللہ دے نبی نے فرمایا پانی تنور وچوں آئے گا۔ سن جملہ کلیجہ ٹھر جائی تے بول پویں تے نہ ٹھری تے بخیلہ نال میری گل نہیں، آدھی ہے سونیا تنوراں وچوں پانی نکلے تے کدے نہیں، لیکن اگر تو پہ آہنا ہے تے من لینی ہاں، کیونکہ ہر کوئی جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ کا نبی غلط بیانی نہیں فرما سکتا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ منن والیاں انداز ہو رہا ہے، منکرانا انداز ہو رہا ہے، منن والیاں طریقہ ہو رہے، منکرانا طریقہ ہو رہے۔ منکر آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ممتاز قادری نعوذ باللہ قاتل تھا، بابا خادم یہ تھا وہ تھا، اور جو ماننے والے ہیں وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ رضوی کل بھی زندہ تھا، رضوی آج بھی زندہ ہے، غازی کل بھی زندہ تھا، غازی آج بھی۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں نے ایک بندہ آنا مولوی صاحب لبیک نہ نعرہ
اے باب خادم نہ نعرہ ہے، اے تاجدار ختم نبوت نہ نعرہ، اے باب خادم کھڑے ہے. میں کہا نہیں، یہ باب خادم کا نعرہ نہیں ہے، یہ نبی کی عزت کا نعرہ ہے، مومن کی غیرت کا نعرہ ہے. یہ نبی کی عزت کا نعرہ ہے اور مومن کی غیرت کا نعرہ ہے. اور غازی علم دین کا وکیل کوئی اور نہیں تھا، قائد اعظم محمد علی جناح تھا. اور قائد اعظم نے ایک عاشق رسول کی وکالت کر کے دنیا کو پیغام دیا کہ من سب نبیًا فقتلوا کا نعرہ خادم بابے نے نہیں لگایا، سب سے پہلے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے لگایا. من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا، تاجدار ختم نبوت. ہاتھ اٹھا کے بولے تاجدار ختم نبوت. میرے اوپائیوں اور میرے دوستو، منن والیاں انداز ہو رہے، منکراں انداز ہو رہے. بڈھی آہنی ہے سونیاں، جدو پانی آ جائے نا تے مینوں بھی دس دیں، او میری کلیا مینوں بھی دس دیں کدھرے ڈوب نہ جاواں. پانی آ گیا، لمبا واقعہ علماء کو سننے رہنے ہوں. زمین تو بھی پانی، اپروں بھی پانی. تے اللہ دے نبی نے 80 جوڑے اپنی کشتی دے اندر بٹھائے. باندر نال بندریا بٹھائی، گدے نال گدی بٹھائی، بھینس نال بھینسا بٹھایا، گاں نال بیل بٹھایا، بلی نال بلا بٹھایا، کتی نال کتا بٹھایا. میرے اوپائیوں 80 جوڑے بٹھائے. اور سب تو پہلے آپ نے کیڑیاں نہ جوڑا، چونٹیاں نہ جوڑا، اپنی انگلی تے اٹھا کے انہوں کشتی دے اندر سوار کر کے دنیا نو یہ پیغام دیتا، تواڈیاں نظراں اچیاں تے ہونیاں، نبیاں نیاں نظراں نیویاں تے ہونیاں. آئے ہائے ہائے ہائے. گرامی قدر احباب، اللہ دے نبی بہ گئے کشتی، سارے بہ گئے، او بڈھی رہ گئی، سارے بہ گئے، بڈھی رہ گئی. اللہ دے نبی بھول دے نہیں، اللہ دے نبیاں نو بھلایا جاندہ ہے. میرے بھائیو، جو نبی ہوتا ہے وہ بھولتا نہیں ہے. جو بھول جائے وہ نبی نہیں ہوتا، جو بھول جائے وہ نبی نہیں ہوتا. جو نبی ہو وہ بھولتا نہیں ہے، بلکہ نبیوں کو بھلایا جاتا ہے. اے تکو میں پہ ویکھنا ماں، میریاں اکھاں ساریاں بندیاں نو ویکھ رہی ہیں. اگر کوئی بندہ اٹھے اور میریاں اکھاں دے سامنے پردہ رکھ دے تے میری بینائی جاری ہے، لیکن اچانک پردے دی وجہ تو وہ بینائی رک جائے گی. علماء فرماندے نے، صوفیاء کرام فرماندے نے کہ نبی بھول دے نہیں، انہاں نو بھلایا جاندا ہے. اللہ کسی حکمت دے تحت کوئی چیز انہاں تو مخفی فرما دینا ہے. سارے بہ گئے تے بڈھی رہ گئی. 40 دناں تک آپ دی کشتی پہاڑاں دے کنارے نال تیر دی رہی. بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. 40 دناں بعد آپ دی کشتی آ کے پہاڑ دے کنارے لگی. آپ بھی تھلے آ گئے، جوڑے بھی تھلے آ گئے. میرے بھائیوں، میں اللہ دے نبی دی ٹور تے قربان جاواں. آپ دے کندھے تے چادرے، اگے اگے نبی پاک جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے جوڑے جا رہے ہیں. آپ ایک جگہ تے کھلو گئے اور کھلو کے فرمایا ایتھے ایک پورا گاؤں سی، سارے دا سارا میرا منکر. اللہ نے سارے انہوں پانی ڈوبیا. ایتھے 4 بندے رہنے سن مچھاں والے. میں جدوں لنگنا سا تے میری بید بھی کر دے سن. اللہ نے سارے انہوں پانی دنگن ڈوبیا. ایک موڑ کٹیا، دعا کٹیا، تریا کٹیا. میرے پکا گنجیرہ دے بھائیو، وہاں بھجرہ دے دوستو، ایک موڑ کٹیا، دعا کٹیا. اچانک میں کیا، کلی ہوئے، چلی ہوئے، بکری ہوئے. انہیں جو ہی اللہ دے نبی نے کیا، کلی نو تالا لایا، چلی رکھی ایتھے، بکری ناپ کے کھڑی ہو گئی. آدھی سونیا آ گیا، چلیے سونیا آ گیا، چلیے. آپ نے فرمایا ہوئے اللہ علیہ، او تے آ بھی گئی تے چلا بھی گئی، او تے آ بھی گئی تے چلا بھی گئی. اللہ دے نبی نے فرمایا او تے آ بھی گئی تے چلا بھی گئی. اگوں آدھی سونیا تو پیا کہنا ہے تے من لنیاں، آیا بھی ہوئے گا، چلا بھی گیا ہوئے گا، لیکن خدا دی عزت دی قسم نہ میں نو آن دا پتا چلے آئی، نہ جان دا پتا چلے آئی. ایتے فکرہ لے، جڑا بندہ بولے گا
گا میں دعا دیاں گا، جڑا بندہ نہیں بولے گا میں ناراض ہوا گا۔ آپ نے فرمایا وہ آ بھی گئی چلا بھی گئی، آدھی اللہ دی عزت دی قسم سونے نہ مینوں آن دا پتہ چلے آئی نہ جان دا پتہ چلے آئی، اپنے نبی سے اپنا رشتہ پکا کر لے، قیامت آ بھی جائے گی چلی بھی جائے گی، نہ تجھے آنے کا پتہ چلے گا نہ جانے کا پتہ چلے گا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ قیامت آ بھی جائے گی چلی بھی جائے گی، نہ تجھے آنے کا پتہ چلے گا نہ جانے کا پتہ چلے گا۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن کچھ میرے امتیوں کے لیے قیامت کا دن 70,000 سال کے برابر ہوگا، کچھ کے لیے 50,000 سال کے برابر ہوگا، کچھ کے لیے 40,000 سال کے برابر ہوگا، اور کچھ مستی ایویں ہوسی جویں دیگری تو لے کے نماشاں تک دا ٹائم ہے۔ سلمان تاثیر جیسے کتوں کے لیے 70,000 سال کے برابر ہوگا، اور باب خادم رضوی جیسے عاشقوں کے لیے دیگری تو لے کے نماشاں تک دا ٹائم۔ قیامت آ بھی جائے گی چلی بھی جائے گی، نہ آنے کا پتہ چلے گا نہ جانے کا پتہ چلے گا۔ ہاں ہاں اللہ کریم فرماندا ہے واللہ ترے ملک سنائے میں ان چوتھی قرآن دیا ہے، اللہ فرماندا ہے واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ جنہوں چاہے اپنا ملک عطا فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں کچھ ملک اللہ نے حضرت یوسف نو عطا فرمایا، اور ملک کبیر جنتیاں نو عطا فرمایا، تے ملک عظیم ابراہیم نو عطا فرمایا، تے اللہ نے اپنا ملک مدینے دے تاجدار نو عطا فرمایا۔ او دا ملک کیڑا ہے؟ وَلِلَّهِ ملک السماوات والارض، زمینہ بھی ملک خدا دا، آسمان بھی ملک خدا دا۔ پھر میں نو کہن دے پکا گھنجیرہ دے آبائیاں کہ زمین پہ بھی حکومت مصطفیٰ کی چلتی ہے، اور آسمان پہ بھی خدا کی عطا سے حکومت مصطفیٰ کی چلتی ہے۔ اس سے وسطی سرکار فرمانے لی وزیران فی الارض ولی وزیران فی السماء، میرے دو وزیر زمین تے نے، دو وزیر میرے آسمان تے نے، آسمان تے جبرائیل تے میکائیل میرے وزیر نے، زمین تے ابو بکر تے عمر میرے وزیر نے۔ ابو بکر تے عمر دا جنہاں نو نا چنگا نہ لگے او محفل چپار چلے جاون، اگر اتھے بہنا چاندن تے الٹی دا خطرہ تے اپنی انگلیاں کنہ چھپا لون، کیونکہ جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں۔ ہماری منزل خدا نہیں بابا، ہم بہاروں کو مانتے ہیں، ہمارے دامن پنجتن کی عنایتوں سے بھرے ہیں، ہم سنی ہیں جو نبی کے سارے یاروں کو مانتے ہیں۔ او جڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لین تے نہیں آیا۔ او جڑا راز عمر دا ملک لے او بشر جدین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک تا پھر سچ زمین تے نہیں آیا۔ سایہ مصطفیٰ مایہ ازدقاء عز و ناز خلافت پیلا، شمع بز میں ہدا
مائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کچھ ملک والے کی شان، ملک کبیر والیاں دی شان، ملک عظیم والیاں دی شاناں سنائیاں. ہن جنوں اللہ نے اپنا ملک دیتا ہے ایک شان دی بھی سنا دے. نہیں نہیں نہیں، میرا خیال ہے شیر سیالوی صاحب، حافظ نواز صاحب بندے پیانے نے بھی رہن دیو. چلو تہاڈی مرضی ہے. میں اچھا نہ کٹ پڑھن لگا اگے. ہن تہاڈی مرضی ہے. میں تہاڈے کول پیا پوچھنا جنوں اللہ نے اپنا ملک عطا کیتا ہے ایک شان دی بھی سنا دے. ہاں اللہ کریم آپ کو آباد رکھے. یہ معیار سننے کا قائم رہے. یہ دھرتی ہمیشہ آباد رہے. یہاں جتنے لوگ بستے ہیں اللہ انہیں باہمی اتفاق دے، محبت دے. تواڈے گھراں دے اندر کدے خزان آوے، ہمیشہ بہارا رمن. اللہ لوڑا نہیں تھوڑا نہ دیا. ایک باری ذرا سینے دا زور لگا کے جس بندے کو یقین ہے زبان اللہ نے گالیاں نکالنے کے لیے نہیں دی، غیبت کرنے کے لیے نہیں دی، چغلی کھانے کے لیے نہیں دی، خدا مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ کے ذکر کے لیے ملی ہے. وہ سینے کا زور لگا کے ایک بار ہاتھ اٹھا کے محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. مکے میں دو پہاڑیاں ہیں، ایک دا نام صفا ہے، ایک دا نام مروہ ہے. صفا تو حاجی ٹر دے نہیں، مروہ تے جا کے کھل دے نہیں. ہائے مروہ والے پاسے میرے تے تساں نے نبی نہ کر وی ہے. ہائے ہائے تے جڑی ہن اوتھے حکومت ہے نا او سرخ رومالاں والے انہاں سرکار نے گھر وچ لائبریری بنائی ہے. میں عمرے تے گیا تے میں سرخ رومال والے نو آکھیا، میں کہیا مہربانی کرو تے کتاباں شتاباں باہر کڈو تے اپر لکھو ہاذا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مینوں عربی آنا ہے. اوئے توبہ توبہ توبہ، تو کیا سمجھنا ہے؟ اتھے آ کے لوگ دعاواں منگن، اتھے آ کے لوگ قرآن پاک پڑھن، اس نہیں آ کے لوگ زیارت کرن. اساں یہ نام مٹا چھوڑیا ہے تاکہ لوگ کعبے جا کے دعاواں منگن، ایتھے کوئی نہ آمن. میں کیا مکانوں سے تو نبی کا نام مٹا سکتے ہو لیکن عرش پہ میرے نبی کا نام ہے، آسمانوں پہ میرے نبی کا نام ہے، ہر درخت کے پتے پہ خدا کا نام ہے، مصطفیٰ کا نام ہے، ہر پہاڑ کے پتھر پہ خدا کا نام ہے، مصطفیٰ کا نام ہے، جگنوں کی چمک پہ خدا کا نام ہے، مصطفیٰ کا نام ہے، حور کی پلک پہ خدا کا نام ہے، مصطفیٰ کا نام ہے. جہاں تک خدا خدا ہے وہاں تک مصطفیٰ مصطفیٰ ہے. جہاں تک میرا رب رب العالمین ہے وہاں تک مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے. میں کہ اتھو تے مٹا سکنے ہو، ایتھے جے لکھے ہے، ایتھو کس طرح مٹا سو؟ میرے اوپائیو، میرے نبی نے کنیا تے مدثر والی چادرے سرکار بڑے بے نیاز طریقے نال اپنے گھروں باہر نکلے. اگے چوک وچ آئے تے 5 بے ایمان بیٹھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، امیہ، ولید بن مغیرہ. سرکار نے بے نیاز نظروں سے دیکھا، دیکھ کے فرمایا چاچے او چنگے رہ جاؤ یار، کلمہ پڑھ لو. ابو جہل بولیا آنا ایک باری جی آکھیا نہیں پڑھنا نہیں پڑھنا. پھر جتھے ملے کلمہ پھر کلمہ پھر کلمہ، ایک باری جی آکھیا نہیں پڑھنا. آج پھر سن نعوذ باللہ نہیں پڑھنا نہیں پڑھنا نہیں پڑھنا. سرکار مسکرا کے اتھو ٹر گئے. ایک گلاں لگ گئے. تھوڑی دیر بعد گران ایک کمی گزریا. اے جڑے کمی ہونے نہ نمانے جے بندے بیچارے اے ہر قوم نال رل جانے، ملکاں نال ملک ہونے، ملکاں نال ملکاں نے، چودھریاں نال چودھریاں نے، راجیاں نال راجیاں نے، رانجے تے سب نے سانجے. ابو جہل انہوں آنا اوئے کھل جا، کوئی کم شم پیا کرنا ہے یا ویلا پیا پھرنا ہے؟ جنے کوئی نہیں جی آج کل میں 4 توڑن والا کام پیا کرنا. اس آ کے اگر کوئی کام دیاں کریں گا سردار جی 100 واری کراں گا کیڑا کام ہے؟ ابو جہل آنا ہے او محمد دا دروازہ ہی تے جیڑی گلی اس دروازے نے اگوں پہ لنگنی ہے نا اس گلی نے کنارے بہ جاویا کر، ادھروں کسے بندے کی ٹپن نہ دیویا کر، لنگن نہ دیویا کر. اگوں ہاتھ بن کے آنا ہے سردار جی ساریاں گلیاں چو لوگ پہ لنگنے تے اس گلی چو میں نو کیوں پہ ڈکنے ہو لوکاں نو؟ ابو جہل آنا ہے کیونکہ ایک واری جڑا لنگ جائے نا، جیڑا ایک
ایک باری لنگ جائے نا وہ اسانا نہیں رہنا. ابو جہل نو آنا سردار جی کم بڑا سوکھا ہے, اے دسو تنخواہ کتنی دسو. ابو جہل آنا ڈیلی نہیں تنخواہ, ہفتے نہیں مہینے نہیں, ڈیلی میرے گھر نہ دروازہ کھڑکایا کر اور 10 روپے راتی جانے کر لے جاویا کر. سویرے آیا کپڑے شپڑے پائے ہوئے, پرفیوم شرفیوم سٹیا تے بہ گیا گلی نے کنارے. جڑا کوئی وڈی قوم نہ بندہ گزرے انہوں منت مار کے آ کے پائی جان او بھی راہ جانا ہے, او بھی جانا ہے, او بھی جانا ہے, ادھروں ٹپ جاؤ. تے جڑا کوئی بیچارہ غریب بندہ گزرے انہوں مچھا نہ وٹ دے کے آکھے چلو اے. جڑا کوئی بیچارہ امیر بندہ گزرے انہوں منت مارے, تے جڑا کوئی غریب گزرے انہوں مچھا نہ وٹ دے کے آکھے چلو اے. راتی گیا ابو جہل نے گھر, انہیں 10 روپے دیتے, زنانی کول پہنچیا, زنانی ماریاں پٹیاں چالا, اس آکھیا کم ہن ٹھیک پکڑے ہی. دوے دن پھر گیا, تریے دن پھر گیا, چوتھے دن پھر گیا, پنجویں دن تنخواہ لے کے کدو گھر پہنچیا تے بخار چڑھ گیا 104 تو تے. تے بندے نو جدو چڑھ جائے نا بخار پھر اپنی گلاں بھول جانیاں, پھر اپنی سر نہیں پہ جانی, باقی گلاں بھول جانیاں. سویرے آیا جویں کتے لمے پے ہونے نہ, گلی نے کنارے لمحہ پی گیا. بندے لنگنے بھی رہے آنے بھی رہے, انہاں نو آنا خسماں نو کھاؤ میں ٹھیکہ لیا ہوا, بخار چڑھیا پیا پے ٹپو نا, میں کوئی ٹھیکہ لیا ہوا, شامی تنخواہ لے بغیر گھر ٹر گیا. زنانی آنی لے آیا ہے, آنا سچی دساں ہے اسے دی پارٹی دما, لیکن میرے کول بےمانی نہیں ہوندی. اج پورا دن مینوں بخار چڑھیا رہی, میں بیٹھا رہا آرامے نال, میں کہیا پے ٹپو میں ٹھیکہ لیا خسماں نو کھاؤ, مینوں بخار چڑھیا پیا, میں آپ پیا مرنا, میں تانوں کیوں ڈکاں. تھوڑی دیر گزری تے زنانی نو آنا ایک گل کراں اگر ناراض نہ ہوویں, گل اپنے تک رکھی کسے نو کری نہیں. پہلے پورا دن میں حضور دے بہ کے گلے کردا سا, میرا جسم بھی ٹھنڈا ہوندا سیا اور میں محمد دے بہ کے گلے کردا سا, لیکن گلیاں دی وجہ تو میرا دل بھی سڑدا سیا, میرا کلیجہ بھی سڑدا سیا. اج پورا دن بہ کے میں گلا کوئی نہیں کیتا, میرا جسم تپیا رہی لیکن میرا دل بھی ٹھریا رہی, میرا کلیجہ بھی ٹھریا رہی. لگدا ہی سچائی, ہائے ہائے ہائے, لگدا ہی سچائی. او آنی اچھا کھانا ابو جہل دا تے گانا محمد دا. میں ہونے جلی ہی تے جا کے ابو جہل کی شکایت لانی ہی, انہوں ہاتھ بن کے آدھا ہے نہ جائیں مینوں گراؤں ہی بار کٹ دے سیا. بندہ ڈاواں ڈول ہو جائے نہ وہاں بچنا والے ہو, انہوں کدے ایک خیال, کدے دوا خیال, کدے تریا خیال, کدے چوتھا خیال. راتی سرانے تے سر رکھے ہے, ستے ہے, اپنے آپ نو آدھا ہے اوے ایویں جے رولیاں چ پئے ہیں تے ہن بچے بھی سو گئے نہیں, بیوی بھی سو گئی, یا او محمد ابو آئی جا کے چیک کرنا, پوچھ لے نا کہ تو کون ہے. ہاں ہاں گرامی قدر احباب, تیرے بوئے تے راتی 1 بجے تیرا دشمن آوے, 1 بجے آئے تے بوہ کھڑکا کے اپنا نام دسے تے تو دروازہ نہیں کھولے گا, پولیس والیاں نو کال کرے گا, گوانڈیاں نو فون ملائیں گا. اللہ خیر کرے میرا دشمن راتی 1 بجے کیوں میرے بوئے تے آیا ہے. میرے نبی پاک دا دروازہ انہیں کھڑکایا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, گنگیاں بندیاں نو چھٹیے, ڈوریاں نو چھٹیے, یاراں بیلیاں پچھے اپنی باپ دی بیت بھی کرن والیاں نو چھٹیے, زنانیاں پچھے ماں نو گالاں کڈن والیاں نو چھٹیے, باب خادم رضوی دے خلاف پراپے گنڈے کرن والیاں نو چھٹیے. باقی تے بولو نا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. اے مغزی چولے دی سبحان اللہ سبحان اللہ. تاج دار گولڑا, ہن میں ویکھاں گا کنے کنے گولڑے دی دال کھا دی ہوئی ہے. اے مغزی چولے دی بریاں نو گل لانا, یا عادت ڈھولے دی, یا عادت ڈھولے دی, یا عادت ڈھولے دی, جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی, ان کو بھی
میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں سبحان اللہ میرے آقا کریم بور آئے تے سرکار نو ہے کہ کہندہ ہے انت نبی حق تو سچا ہے آپ نے فرمایا تینوں کوئی شک ہے آدھا ہے بھی تے نہیں بھی میں ڈاما ڈول ہویا ویاں میرے آقا نے فرمایا تیرا شک میں نکلے گا آدھا آ نہ میری زمین وال چل میں اپنا شک کڈاں اگے اگے مدینے دے تاجدار پیچھے پیچھے ہے نمانا بندہ ایک باڑی کراس کرن تو بعد دوئی باڑی آئی تری آئی اپنے مربع وچ اپنی زمین دے اندر آگے کھڑا ہو گیا تے انہیں سرکار دے سامنے 6 گڑے کھنے اور اپنے جیب دے اندر ہاتھ پایا اور کھجور دیاں 6 گٹھلیاں کنیاں ہر گڑے دے اندر ایک گٹھلی دبی اتو مٹی پا کے میرے نبی نو کہندا ہے اگر تو سچا نبی ہے نا تے صبح تک انہاں تے تنے لا پتے لاؤ شاخاں لاؤ کھجوراں لاؤ تے میں کھاواں تے میں مننا گا نبی نہیں تے نہیں سرکار نے فرمایا مردہ علی گل کریں کڑیاں علی گل نہ کریں اے جڑا ٹائم پیا دینا ہے تم ہی آ جائیں میں بھی آ جاواں گا گھبرائی نہیں تیریاں کھجوراں جانن محمد جانے کھجوراں جانن مصطفیٰ جانے میرے بھائیو آیا تے گھر آکے لمحہ پہ گیا تے بندہ ڈاما ڈول ہویا میں ہوئے کدے انہوں ایک خیال کدے دعا خیال اپنے آپ نو کہندہ ہے ابو جہل نال مشورہ کوئی نہیں کیتا ایویں کھجوراں دیاں گٹھلیاں دب کے آ گیا ہیں اے نہ ہوئے سویرے کھجوراں اگ جاون تے کوئی ہور شغل لگ جائے تے پھر کہندہ نہیں 13 سال دے اندر کھجور دا بوٹا پک کے جوان ہوندا ہے پھر کہندہ مشورہ کرن وچ حرج تے کوئی نہیں راتی 2 بجے چلے آؤ ابو جہل دا دروازہ کھڑکایا سردار نو کہندہ ابو جہل میں محمد نو چیلنج دے کے آیا 6 گٹھلیاں میں گڑیاں دے اندر دبیاں اتو مٹی پا کے میں کہ اگر تو سچا نبی ہے صبح تک انہاں تے تنے لا پتے لا شاخہ لا کھجوراں لا تے میں کھاواں گا تے میں مننا گا نبی نہیں تے نہیں ابو جہل کہندہ ہے کم کر رہے ہیں آدھا جی میں کر رہا ہوں آدھا مار چھوڑے ظالمہ پھر تے اگ پیسہ نہیں اگو کہندہ سردار جی 13 سالہ دے اندر کھجور دا بوٹا پک کے جوان ہوندہ ہے رات دے اندھیریاں دے اندر کمیں اگیں گا ابو جہل کہندہ تو نہیں جاننا ہے میں انہوں جاننا ہوں او پتھران تھی کل میں جڑا بندہ چپ رہا میں ناراض ہوں گا یا میں سمجھاں گا گھر والے نال وعدہ کر کے آیا ہے میں مولوی صاحب دا منہ تکن جا رہا میں بولنا چالنا کوئی نہیں باقی بندے سارے میرے نال بولن گے او پتھراں دی کلمے پڑھا جاندہ ہے او پتھراں دی کلمے او جڑا پاسا بیٹھا ہے او جڑے میرے بھائی دھپتے بیٹھے نے ہون تک نہیں بولے میرے بھائیوں میں تو انہوں پیاویں خنامہ ایک باری ہاتھ اٹھاؤ سرداریاں مہنگیاں کپڑیاں نال نہیں جے ملنیاں سونیاں موبائلہ نال نہیں جے ملنیاں مہنگیاں گڑیاں نال نہیں جے ملنیاں جنہوں سرداری ملے گی مدینے دے تاجدار دے قدمہ چ ملیں گی جڑا بندہ ہاتھ نہ اٹھا سکے نال والا بندہ دی مدد کرے وہ پتھران تی کلمے پڑھا جاندہ ہے او گنگیا تی گلہ کرا جاندہ ہے او سکیاں کھجورا اے تسی نہیں بول رہے ہو اے ماما دا دودھ بول رہے ہیں اے باپ دا لقمہ حلال بول رہا ہے جس کو ماں نے درود پڑھ کے دودھ پلایا ہو وہ خدا کی محفل میں بولتا ہے مصطفیٰ کی محفل میں بولتا ہے پتھران تی کلمے پڑھا جاندہ ہے او گنگیا تی گلہ کرا جاندہ
او سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے او اڑ بولیاں نوں سردار جی کیویں اکسن اس آکھیا تو نہیں جاننا ہے میں مٹھی وچ کنکری لے کے گیا سا میں آکھیا سی محمد دس میری مٹھی چ کیوے انہیں آکھیا میں دساں یا اے دساں او تو نہیں جاننا ہے او بہت کچھ کر لیندا ہی انہوں آدھا سردار جی اگر پھر کر لیندا پھر مذہب سویرے چھٹی جے مذہب دی مذہب سویرے فارغ جے اگوں آنا نا ایڈا بیلا بیلا مذہب بھی فارغ نہیں ہونا اسی بھی انٹرنیشنل کافراں مکر جاساں دبی ہی کوئی نہیں اگوں آدھا تو مکر سکنا ہے میں کو نہیں مکرنا میں پیڑ وچ کھلو کے وعدہ کیتا ہے اگا تے میں کلمہ پڑھا جو کر نہیں کر لے آنا ذرا ٹھہر میں بنین پائیے میں اندروں جانا میں جا کے قمیض پا کے آنا اندر گیا باہر آیا آدھا چل میرے نال دس کتھے دب کے آیا ہے ایک باڑی دوئی باڑی تری باڑی چوتھی زمین پنجویں زمین چھویں زمین تے آ کے آنا ہے سردار جی اے تازہ تازہ کم ہویا نے اے میں 6 گڑے کھن کے گیا اس وچ میں گٹھلیاں دبیاں نے ابو جہل آدا ہے اتوں مٹی لا تے کڈ گٹھلیاں تے پا جیبے نے اندر نہ روے بانس نہ وجے بانسری جبریل نے آکھیا مولا تیرے نبی نال فراڈ کر کے جا رہے آواز آئی تو سردار کڑی گلائیں اسی اگر آدم نو بن ماں باپ بنا سکنے آنا تے مصطفیٰ وستی گٹھلیاں تمہار کھجورہ بھی ہونگا سکنے خبراندہ کیوں ہیں ابو جہل کہندہ لے جاؤ پھر کم نہ کری لیکن ایک مہربانی کری ذرا مٹھ دبا کے رکھی اے اڑ بھی جانی یعنی جادو بھی ہو جاندائی آدھا سردار جی جڑے 2-3 گھنٹے رہ گئے میں نو سون دی لوڑ کینی ہے میں جاگ کے گزار لمانگا انہیں آکھیا گنڈا بھی نمی سویرے جدوں جان لگی تے میرا دروازہ بھی کھڑکا لمی میں تھوڑا جیا پراپے گنڈا کر لمانگا میرے وہاں بچران دے بھائیو قرب و جوار تو آن والے میرے دوستو اللہ کریم تو آنوں برکتہ تا فرمائے گھر جندر آیا تے ویڑے چکر پہ آلائے ادھر جائے تے مٹھی کھول کے چک کرے تے گن کے آکے 1 2 3 4 5 6 ادھر جائے تے 6 ادھر جائے تے 6 سورج چڑھیا میرے آقا کریم دے بوئے تے آیا تے سرکار نے فرمایا ٹائم ہو گیا ہے آدھا جی جناب ٹائم ہو گیا ہے میرے آقا اگے اگے نے او پچھے پچھے وے چلنے ابو جہل دا کنڈا بھی کڑکا لیا او بھی نال چل پیا تے کونی مار کے کہندا اے پوریاں نہیں آدھا جی جی جناب پوریاں نے آدھا پھر خبرہ نہیں کھجوراں کوئی نہیں ہونیاں آج اسا ہمیشہ مستی اسلام دے خلاف پراپے گنڈا کرنا ہے میرے بھائیو ایک موڑ کٹیا دعا کٹیا تے میرے نبی دے یار حضرت ابو بکر صاحب نے آئے اللہ دے نبی کتھے جا رہے ہو آپ نے فرمایا انہاں دا کوئی ذاتی جیا کم میں انہاں نال چلے ہاں یا نبی اللہ کلے نہ جائیو مینوں بھی نال لے کے جائیو اے دو نے تسی کلے ہو دشمن اسلامن کدھرے نقصان نہ پہنچا جاون آپ نے فرمایا میرے یارو جا کے گھر آرام کر اے میرا تے میرے رب دا معاملہ ہے اے میں جانا میرا خدا جانے ایک موڑ کٹیا دعا کٹیا اچانک باڑی نظر آئی تے جو ہی نظر آئی تے ابو جہل نو آدھا سردار جی او ابو جہل آنا اوکے جنے اے 6 بوٹے راتی کوئی نہیں سنی اس آکھیا پلنا پیا اے پوریاں نہیں جنے سردار جی اے پوریاں جنے پلنا پیا اس آکھیا زمیندار اور کسان اپنے بننے تے کنک دا بوٹا بھی نہیں پلدا اے تے اڑے اڑے لمبے کھجوراں دے بوٹے اے کوئی نہیں سنی اس آکھیا نا پلنا پیا اے اگر پوریاں نہیں تے پھر پلنا پیا چل دیاں میرے آقا کریم انہاں کھجوراں دے بوٹیاں دے تھلے آئے آپ نے مسکرا کے فرمایا گن لے 6 پورے نہیں لیکن کلمہ نہ پڑھی تو میرے نال وعدہ کیتا سی نا کہ میں کھجور کھا کے کلمہ پڑھاں گا پہلے چڑھ بوٹے تے کھجور کھا تھلے آ پھر دوے بوٹے تے چڑھ کھجور کھا تھلے آ 3 آزما 4 آزما 5 آزما 6 آزما
جدوں تیرا دل مطمئن ہو جائے تے پھر آرام نال آ کے میرا کلمہ پڑھی چونکہ تو میرے نال وعدہ کیتا سی اوے میرے واں بچراں دے بھائیو اللہ تانوں برکت عطا فرمائے واں بچراں دے نال میرا اج دا نہیں بڑا پرانا رشتہ ہے لیکن ہن میں مجبور ہو گیا واں اگلے فکرے تے میں ویکھاں گا کیڑا بھائی بول رہا کیڑا نہیں بول رہا اگر مجمع نہ بولے آنا سیالوی صاحب میں اس تو بعد تقریر کوئی نہیں جے کرنی او پہلے بوٹے تے چڑھیا انہیں کھجور مونچ پائی تے گٹھلی کوئی نہیں بول پے ہو بس میں بھی پھر تھوڑا جا اگے چلنا گا اگلے بوٹے تے چڑھیا گٹھلی کوئی نہیں تری خالی چوتھی خالی پنجویں خالی چھویں خالی تے تھلے آیا ابو جہل سرکار نو کہندا ہے تے کھجوراں نے لیکن اصل وچ کھجوراں نہیں نے کیونکہ عرب دیاں ساریاں کھجوراں گٹھلی نال ہوندیاں نے اساں 6 دانے چیک کیتے 6 دے 6 خالی اے حقیقتاً کھجوراں نہیں نے اصل وچ کچھ ہور نے لگدیاں کھجوراں نے جڑا بندہ کھڑے ہو کے سبحان اللہ بول سکدا ہے او کھڑے ہو کے بولے جڑا بندہ ایتھے ہاتھ کھڑے کر کے بول سکدا ہے ہاتھ کھڑے کر کے بولے جڑا بندہ ایتھے نہ بول سکے او گھر جا کے اپنے بچیاں دے سامنے بولے جڑا گھر جا کے بھی اپنے بچیاں دے سامنے سبحان اللہ نہ کہہ سکے او میرا نمبر لے لوے حاجی عباس کو لے لوے مولانا نواز کو لے لوے سیالوی صاحب کو لے لوے اور مینوں واٹس ایپ تے سبحان اللہ دا میسج کرے وہاں بچنا والے ہو انہاں چما چیزاں چ رہے ہو انہاں چما پارٹیاں چ رہے ہو میں واسطہ پیا دیندا جے میں متھے پڑن لگاواں آدا اے اصل وچ کھجوراں نہیں نے کیونکہ عرب دیاں ساریاں کھجوراں گٹھلی نال ہوندیاں نے اساں 6 دانے چکی دن 6 دے 6 غالی میرے نبی نو جلال آیا زبان تے رب دا کمال آیا آپ نے فرمایا سیانے نہ بڑو راتی کٹ کے جے لے گئے ہو پتھراں دی کل میں واہ 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 او پتھراں دی کل میں پڑھا جاندا اے او گنگیا دی گلا کرا جاندا اے او سکیاں کھجوراں جڑے بھائی پیچھے کھڑے ہو تسی بھی ہاتھ اٹھاؤ دیکھی جا سی او سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے او اڑ بولیاں نو وی بھلا جاندا میاں صاحب کہندے نے 6 لکھ واری اے عطر گلابوں دھوئے نت زبان نام نہ دے لائق نائی کی کلمے دا کان میرے بھائیو تحریک لبیک دے دوستانال اپنی محبت پوری کر لو انہاں دے معاون بن جاؤ انہاں دے ممد بن جاؤ اسی اس گئے گزرے زمانے دے اندر اور تے کچھ نہیں کر سکتے ہاں باب خادم نو تے پیار نال یاد کر سکتے ہاں جنہیں اپنا تن من دھن نبی پاک دے نا تے قربان فرمایا ہے صوفیاء فرماتے ہیں بندیا اس شان نال زندگی گزار کہ تو جدوں آیا سے تے دنیا ہس رہی سی تے تو رو رہا سے بچہ پیدا ہوئے تے جب تک بچہ نہ روے گھر والے پریشان ہو جاندے ہیں پتہ نہیں جیندہ بھی ہیں یا نہیں بچہ رون لگ پہ جائے تے گھر والے ہسن لگ پہنے ہیں صوفیاء فرمانے ہیں اس شان نال زندگی گزار کہ تو آیا سے تے تو رو رہا سے دنیا ہس رہی سی تے اس شان نال زندگی گزار تو جاویں تے تو ہس رہے ہو میں زمانہ رو رہے ہو میرے بھائی اور گرامی قدر حواب بابا جی دی بابا میں سمجھنا وہاں شہادت دی موت ہے ڈاکٹرہ نے منع کی تھا انہاں کہا بابا فیض آباد نہ جائیں سردیاں دیاں یک بستہ راستہ نے اندر کرونا پھیل گئی آئی اور بڑے بڑے لوگ بیمار ہوندے تھے بڑے بڑے پہ جاندے نہیں بابا جی نے کہا نہیں 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 میں نعرہ لایا ہے کہ محمد کی غلامی
دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کوئی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق پا ڈالیں محمد کی غلامی کا۔ میرے بھائی اور گرامی قدر احباب، میں سمجھنا ہاں کہ بابا جی دی زندگی آپ آپوں تے نہیں سن چل سکتے، لیکن سنیاں نو چلنا سکھایا ہے، سنیاں نو چلنا سکھایا ہے۔ اور بابے نے لبیک دا ایسا نعرہ مینوں تے تینوں دتا ہے کہ اج فلسطین دے مسلمان بھی یہودیاں نو ویکھن تے او لبیک دا نعرہ مار دے نے، تے فلسطینی مسلمان کہندے نے جو ہی نعرہ مار دیاں تے یہودی پھر نظر نہیں آندے۔ ایسا جذبہ پیدا ہوندا ہے اس نعرے نال۔ میرے بھائی اور گرامی قدر احباب، میں سمجھدا ہاں کہ بابا جی دی زندگی، بابا جی دی موت، اے میرے اور تواڈے واسطے مشعل راہ ہے، میرے اور تواڈے واسطے عظیم نمونہ ہے۔ بابا جی نے ساری زندگی نبی پاک دے نام تے قربان فرمائی تے موت بھی اس شان نال آئی۔ جس بندے نے ساری زندگی خدا رسول نو راضی کیتا ہوئے، مقابلے دے اندر ایک او بندہ ہوئے جنہیں ساری زندگی رب رسول نو ناراض کیتا ہوئے، اگر انہاں دی زندگی کو جئی نہیں نا، انہاں دی موت بھی کو جئی نہیں۔ اگر موت کو جئی نہیں، موت تو بعد والی زندگی بھی کو جئی نہیں۔ جنہاں میرے دوستانو میرا دعویٰ سمجھنا ہے، او تھوڑی دیر وستی میرے نال لاہور آون۔ تصور دے عالم میں میں جدوں لاہور جانا وا، مینوں دو بادشاہاں دیاں قبراں نظر آنیاں، ایک راوی دے ارلے کنارے، ایک راوی دے پرلے کنارے۔ راوی دے ارلے کنارے بادشاہ شاہ جہان دی قبر ہے، اودی بیوی دا مزار بھی ہے، اودی بیٹی دی قبر بھی ہے۔ اے او بادشاہ ہے جدے اشارے نال ہندوستان دیاں تقدیراں بدل جانیاں سن۔ میں تینوں وکھاواں، کوئی دعا منگن والا نہیں، کوئی لنگر دین والا نہیں، کوئی قرآن پڑھن والا نہیں، کوئی جھنڈا لان والا نہیں۔ اے او بادشاہ ہے جدے اشارے نال تقدیراں بدل جانیاں سن۔ راوی دا پل کراس کر اگے جا کے ایک اور بادشاہ دی قبر ہے، اور قبر دے سامنے چٹا جہا ماربل دا برانڈا ہے تے متھے تے لکھیا ہوئے ہے گنجے بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ میاں صاحب کہنے نے ولی اللہ دے مرد نائی تے کر دے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا تو ٹر گئے نال خاموشی۔ عید آئی مینڈا ماہی نہیں آیا، شالا خیر ہووے او دے دم دی ہار سنگھار چنگا نہیں لگدا تے کسے شے تے نظر نہ جمدی۔ اے سکھاں والے سکھ نال سوول تے میں رات گزارا غم دی۔ یار فریدہ منڈا ماہی نہیں آیا، شالا خیر ہووے او دے دم دی۔ یار فریدہ منڈا ماہی نہیں آیا تے شالا خیر ہووے او دے دم دی۔ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ شیر سیالوی صاحب مینوں لوگ تانا دیندے سجے کہ اج تک تساں مولویاں دا عرس کدے تکیا ہونے ہاں؟ جدوں بھی عرس ہوئے تے ولیاں نہ عرس ہونا ہے، مولویاں نہ کدے عرس نہیں ہویا۔ بابے خادم نے
مولویاں دے سر بھی عزت نال بلند کر دیتے ہیں. اللہ دی عزت دی قسم 3-4 دن پہلے بابا جی دی عرس دیاں تقریبات لوگاں نے ویکھیاں, بڑے بڑے لوگاں نے انگلیاں دنوں تھلے رکھ لیاں. لاہور کی فضاؤں میں سے ایک ہی آواز آ رہی تھی, ایک ہی آواز آ رہی تھی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. میرے بھائیوں اور میرے میں پوچھنا چاہنا ہوں مجمع دے کونوں کہ بابا جدو سرکار دی بارگاہ کیا ہوئے گا تے اللہ دے نبی کیویں استقبال کیتا ہوئے گا. میرے آقا کھل گئے ہون گے اور سرکار نے اپنی باواں کھول لیاں ہون گیاں اور گھٹ کے تے نوکر نو سینے نال لایا ہوئے گا تے متھا چومیا ہوئے گا تے جنت دیاں حوراں تے آسمان دیاں فرشتیاں نے بھی آکھیا ہوئے گا دیکھو دیکھو کون آیا, محمد کا غلام آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, مصطفیٰ کا نوکر آیا. میرے بھائیوں اور گرامی قدر احباب, بابا ایویں نہیں سی آخدا کہ دین تخت پہ لانا ضروری ہے. ہاں لوگ سنو تانا دیندے سن کہ اے بریلوی لنگر کھان والا طبقہ ہے, اے تے لنگر تے جان والا طبقہ ہے. بابے نے فیض آباد آ کے دسیا ہے لنگر کھانا بھی جاننے آ تے نبی دے نا تے سینے تے گولیاں کھانا بھی جاننے. سردا پانی جنا جنا عرس ویکھیا بابا جی دا, بابا جی دی قبر چو ایک کوئی آواز پہ آندی سی کہ کوثر دا پانی تیرے نام متوار دیواں اے جند انج وی تے جانی. آپ سب حضرات کی حاضری کو اپنی بارگاہ الہ جلال میں شرف اجابت اور قبولیت سے نوازے. میں حاجی عباس صاحب کا, حاجی رانجہ صاحب کا اور محمد خلاص صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا دل کی اتھا گہرائیوں سے ممنون ہوں کہ انہوں نے اس خوبصورت بزم کو سجایا اور دور و نزدیک سے کثیر تعداد میں لوگ آج کا یہ پروگرام اٹینڈ کرنے کے لیے حاضر ہوئے. میری دعا ہے اللہ کریم تواڈے بوٹیاں دے چڑیاں نو بولدا رکھے, کدے خزان آوے, ہمیشہ بہارا رون.